बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन हमें आवाज़ उठाने के इस सिलसिले को और तेज़ करना चाहिए, इसलिए आवाज़ उठाइए। अलग न्यूज़ ALAG आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। और साथ ही सजेस्ट कीजिए कि हमें मज़ीद क्या करना चाहिए। इस सपोर्ट को जारी रखिए, बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। इस वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा है, मैंने लिखा हुआ है हैशटैग सास जीती इंसाफ हारा। ये जो बंदयाल साहब का फैसला आया है, उस मामले के हवाले से ये बात है। दूसरा बहुत अहम दिन है, आखिरी चंद घंटे हैं। ओहदा सदारत पर मुद्दत आरिफ अलवी साहब की मुकम्मल होने जा रही है। उसके बाद क्या होने जा रहा है, बड़ा फैसला जो है वो कर लिया गया है। जो मेरे सोर्स का दावा है वो क्या है, अभी मैं आपको इस हवाले से भी बताऊंगा। और परवेज़ खटक, इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक के हवाले से जो बयान दिया उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक बुरी खबर है, और हमारे हालात में तो बल्कि बुरी नहीं है, बहुत ही बुरी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फिर इम्कान है। जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 10 रुपये तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 70 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 238 रुपये 29 पैसे और डीजल की 237 रुपये 61 पैसे हो गई है। ये सूरत हाल है। अब इसमें पेट्रोल की कीमत में फिर इजाफा हो सकता है। ये खबर हमारे सामने आ रही है। अल्लाह ताला रहम करे जो हालात हैं पाकिस्तान के। और इन हालात में आप देखिए, मीडिया, दो रीजन हैं। एक, मीडिया के मुंह में इश्तिहार की हड्डी है और मीडिया नहीं बोल रहा, वरना आप जाके मुंह में माइक घुसेड़ते थे। कैसे जी रहे हो, जब इससे हालात कहीं कम बुरे थे। दूसरा, बाजू मरोड़ा हुआ मीडिया का, मीडिया नहीं बोल रहा, इसलिए भी अब इस वक्त मीडिया क्या बोलेगा मजीद। मीडिया का जो हशर है, कैसे बोलेगा मीडिया, तो मीडिया चुप है। आपको यूट्यूब पर ही हम जैसे दोस्तों की आवाज सुनाई देती है, वगरना लंबी खामोशी। तो परवेज इलाही साहब का मामला जो है उसकी भी बात करने। परवेज इलाही साहब को आज दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ की समाअत के दौरान 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। ये मुस्तरद कर दी गई और 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल, अब की बार अटक नहीं, अडियाला जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया है। ये जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब है, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, इन्होंने इसकी समाअत की। इमरान खान साहब का केस जो साइफर वाला है, अब इमरान खान साहब सजा पर नहीं है, अंडर ट्रायल है, तो जेल में है, उसकी भी समाअत यही कर रहे थे। कल फिर ये नहीं होंगे, ये भी खबर दे दूं आपको, ये कल नहीं होंगे, इन्होंने छुट्टी ली हुई है कल। वकील सफाई जो परवेज इलाही के केस में थे, अब्दुल रज़ाक, उन्होंने दलाइल दिए कि परवेज इलाही का नाम जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में 2 रोज पहले नामजद हुआ है, वरना परवेज इलाही को आपको पता होता है कि यार ये जो हुजूम है ना, इस हुजूम में अंदाजा लगा लें कि जी 400 लोग तो होंगे, तो 400 नामालूम अफराद। अब परवेज इलाही है, ये आपका साबिक नायब वजीर आजम है, ये आपका साबिक वजीर आला है, पंजाब के सबसे बड़े सूबे का 2 बार का, उसकी असेंबली का स्पीकर है, अहम तरीन ओहदों पर काम करने वाला आदमी है। आपने इसको नामालूम अफराद में डाल दिया और उनके वकील ने कहा कि मुतादिद सियासी केसेस बनाए गए। परवेज इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया, गिरफ्तार किया गया। परवेज इलाही अप्रैल 2023 में पीटीआई का हिस्सा बने। जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले की बात हो रही है, उस वक्त परवेज इलाही पीटीआई में थे ही नहीं। तो वकील ने यह कहा, और वो ये कहते हैं कि परवेज इलाही का ये केस डिस्चार्ज किया जाए। और फिर उसके बाद जो है हमने पहले भी अदालत से कहा था, तो वो डिस्चार्ज करने के बजाय गुजरांवाला के मुकदमे में नामजद कर दिए गए। तो जज साहब ने पूछा तफ्तीशी अफसर से कि 2 दिन में परवेज इलाही से तफ्तीश क्या हुई। उन्होंने कहा परवेज इलाही का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, और फिर उसके बाद जो है उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का जज साहब ने हुक्म दे दिया। ये परवेज इलाही के केस में हुआ। वीडियो परवेज इलाही की बड़ी वायरल हो रही है कि आज वो खोए वाली बर्फी अदालत में खा रहे थे। एक कंटेनर में, एयर टाइट बॉक्स में वो बर्फी लाई गई थी। तो लोगों को बड़ा लग रहा है कि जी देखें परवेज इलाही कितने मजे में, यानी वो बुजुर्ग आदमी जिसको डंडा डोली करके उठा के ले जाते हैं, हमारे साफियों को लग रहा है मजे में बर्फी खा रहा है। तो ये हमारे यहाँ इस तरह के आपको नमूने मिल जाते हैं बेशर्म किस्म के, ये हैं, बड़ी तादाद में हैं। दूसरा, ये जो सास जीती इंसाफ हारा हैशटैग, बंदयाल साहब का मामला, मैंने ट्विटर पे कहा है कि बंदयाल साहब इंतहाई बुज़दिल जज साबित हुए बिना किसी माजरत के।
بندیال صاحب کے کیس میں ہوا کیا, آج انہوں نے اس کی شکایت بھی کی ہے, باقاعدہ شکایت کی ہے بندیال صاحب نے, اور نون لیگ ان پہ حملہ کر رہی ہے. آج وہ ان کا سوشل میڈیا ہیڈ عاطف رؤوف ہو یا ان کے سابقہ ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, لوگ ہوں, وہ حملہ کر رہے ہیں. طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایک خبر دکھا رہے ہیں ٹویٹر پہ بیٹھ کے کہ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کا کیس نہیں سن سکتے, یہ سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا. ایسی باتیں کر رہے ہیں. بندیال صاحب نے آج کیا فیصلہ جاری کیا, یہ جو آڈیو لیکس کمیشن تھا نا, اس کے معاملے میں اب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ساز جیتی انصاف ہارا, کیونکہ بندیال صاحب کی ساز صاحبہ کی آڈیو سامنے آئی تھی. 32 صفحات پر حکومتی بینچ اور حکومت کے جو بینچ پر اعتراضات تھے ان کو مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 3 ججز پر اٹھائے گئے اعتراضات کی قانون کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں. اعتراض کی درخواست اچھی نیت کے بجائے بینچ رکن کو ہراساں کرنے کے لیے دائر کی گئی. عدالت نے نوٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے تاخیر کی. وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی. عدالت کی بے توقیری کی گئی. فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کی بے توقیری کا سلسلہ 1 مارچ 2023 سے شروع کیا گیا. 1 مارچ 2023 سے کہا گیا کہ 4-3 کی اکثریت سے اسپیکر کی درخواست مسترد کی گئی. وفاقی حکومت 4 اپریل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے بجائے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل کے پیچھے چھپی. وفاقی حکومت کا مقصد اپنی بے عملی کو جواز دینا تھا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے. میری نظر پر 2 ٹیکس سے 2 پوائنٹ سے, یعنی 2 ڈیفرنٹ ٹیکس نہیں ہیں لیکن 2 باتیں مجھے اس پر کرنی ہیں. ایک, بندیال صاحب نے, نون لیگ ان پہ حملہ کر رہی ہے, نون لیگ حکومت میں آئی ہی بندیال صاحب کے فیصلے کی وجہ سے تھی. سوموٹو لیا تھا قاسم سوری کی رولنگ پہ اور عمران خان صاحب کی حکومت گھر چلی گئی. سپریم کورٹ پھر رات کو 12 بجے کھلی بھی تھی, یہ ہم نے دیکھا تھا. لیکن اس کے بعد پنجاب میں یہ جو 14 مئی کے فیصلے پر عدالت اب بھی قائم ہے, اب بھی عدالت 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے. ککھ نہیں کیا عدالت نے. پھر وہ آ گئے نون لیگ والے, عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حملہ کیا گیا, باقاعدہ طور پر حملہ کیا گیا سپریم کورٹ پر, اور حکومت نے اس میں سہولت فراہم کی. وہاں کے نعرے لگائے تھے چیف جسٹس بیپ ہائے ہائے, اور بدتمیزی کی گئی انتہائی درجے کی. مریم کسی عہدے پر نہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی کی. نون لیگ والوں کو اسی بندیال کورٹ سے فائدہ ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایسی کی تیسی کی عدالت کی, اور بندیال صاحب نے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. اب بندیال صاحب جا رہے ہیں, یہ جو آرمی کورٹس والا معاملہ ہے, بندیال صاحب جا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس کا فیصلہ ہو پائے گا. یہ جو 14 مئی کا فیصلہ ہے, 14 مئی کے فیصلے پر عدالت قائم ہے, کچھ نہیں ہوا. یہ جو ابھی چیلنج ہو گئے آرمی ایکٹ کا معاملہ, باقی چیزیں ہمارے ہاں لٹکا کے چیزوں کو بالکل عدالتوں میں, سویلینز کا ٹرائل آرمی عدالتوں میں بندیال صاحب لٹکا کے جا رہے ہیں, صاف طور پر نظر آ رہا ہے کچھ نہیں ہوا. لمبی لمبی تاریخیں دی گئیں اور ان معاملات میں عدالت نے فیصلے نہیں کیے. یہ بندیال صاحب نے کیا, بندیال صاحب نے بہت برا کیا. نون لیگ ان پر حملہ کر رہی ہے, بندیال صاحب پہ ہم بھی تنقید کرتے ہیں. یہی نون لیگ والے کہاں تھے؟ اور یہ جو ہمارے صحافی آج بات کر رہے ہیں, طلعت حسین صاحب ہوں, میرے بڑے بھیا عبدالقیوم صدیقی ہوں یا دیگر لوگ ہوں, یہ لوگ کہاں تھے جب افتخار چودھری چیف جسٹس تھے؟ ارسلان افتخار کا معاملہ تھا اور چیف جسٹس نے بلا لیا تھا پیمرا کو, ایسی کی تیسی کر دی تھی کھڑا کر کے پیمرا کے ہیڈ کی, اور بتایا تھا کہ یہ معاملہ کیوں چل رہا ہے چینلز پر. وہ کیا ان کے پھپھڑ کا بیٹا تھا, ان کا بیٹا نہیں تھا. اب جہاں یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بندیال صاحب کو اپنی ساس کے اس معاملے میں خود فیصلہ کیسے کر سکتے تھے, یہ تو کانفلکٹ ہے. لیکن وہاں افتخار چودھری کے معاملے میں نون لیگ نے, ہمارے ان صحافیوں نے, بہت سے لوگوں نے افتخار چودھری کو تب ابو بنایا ہوا تھا. جب ابو بنایا ہوا تھا تب نظر نہیں آیا کہ وہ پیمرا کو بلا کے کیسے بات کر سکتے ہیں ارسلان افتخار کے معاملے میں. لیکن یہاں پر چیف جسٹس بندیال صاحب پہ کھل کے حملہ کیا ان لوگوں نے. بندیال صاحب نے اپنا جو ٹینور گزارا ہے, وہ مدت مکمل ہو رہی ہے, اس کا ہم ایک جائزہ بھی لیں گے, بات بھی کریں گے یہاں پر بھی, الگ نیوز پر بھی. لیکن بندیال صاحب نے فیصلے نہیں کیے, لٹکا کے رکھا چیزوں کو, اور عدالت فیصلوں سے جانی جاتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا عدالت کی توہین, یعنی طارق متین بیٹھ کر اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو عدالت کی توہین ہو جائے گی. عدالت کی توہین باتوں سے نہیں ہوتی. عدالت کی توہین کی ہے نون لیگ کی حکومت نے. عدالت فیصلہ دے, الیکشن کمیشن نے توہین کی ہے, اور فیصلے پر عمل نہ ہو. یہ عدالت ہے. وہ جو ہوتا ہے نا اٹھا کر پھینک دو یہ ڈگری, اور پھر وہ ایک میم وائرل ہے جج, تو وہ جج ہے. وہ یہاں ہمارے یہاں مذاق بنایا ہوا ہے.
اور جج صاحب نے فیصلہ بھی نہیں دیا. تو یہ اسی طرح سے ہمارے یہاں چلا ہے, اور اس میں عدالت نے باقاعدہ جسے ریسٹرین سے کام لیا, نہیں جی آپ کو انصاف کرنا ہے, آپ کو فیصلہ دینا ہے, آپ کا فیصلہ ہوگا, فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ توہین ہوگی عدالت کی. لیکن ہمارے یہاں عدالت کی توہین کی ڈیفینیشن ہی بدل دی گئی, اور جب توہین ہوئی تب بھی عدالت نے سامنے حکومت کو دیکھ کر انتہائی معذرت کے ساتھ عدالت نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ سب کچھ ہم نے اس عدالت میں دیکھا ہے. اس کے علاوہ جو معاملہ ہے پرویز خٹک صاحب کا, اس پر بات کرنے سے پہلے عارف علوی صاحب, آج عارف علوی صاحب کا مدت مکمل ہو رہی ہے, آخری دن ہے. جو خبر میرے پاس ہے اس کے مطابق عارف علوی صاحب کام جاری رکھیں گے. ہمارے یہاں کہا جا رہا تھا کہ عارف علوی صاحب سے ایک ملاقات ہوئی ہے, ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے حوالے سے کامران یوسف صاحب نے خبر دی کہ جب وہ ملاقات ہوئی تو 4تھے فلور پر ایوان صدر میں, جہاں صدر مملکت کا آفس ہے, اسٹاف کو بھی نکال دیا گیا, سب کو نکال دیا گیا. عارف علوی صاحب پر ایک عدد پریشر بنا ہے. ایک عجیب مذاق ہے ہمارے یہاں, یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑے آئینی عہدے پر ایک پریشر بنا ہے اور اب اس کی خبر دے رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو صحافی ہیں بہت سے, یہ کہتے ہیں کہ جی عارف علوی صاحب اس کے بعد اب انتخابات کی تاریخ نہیں دیں گے. عارف علوی صاحب کو تاریخ دینی چاہیے, یہ آئینی طور پر ان کا اختیار ہے کہ وہ تاریخ دیں, تو انہیں تاریخ دینی چاہیے. جس طرح کا مذاق ہو رہا ہے, یہ مذاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عارف علوی صاحب تاریخ دیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ شاید استعفیٰ دے دیں گے. میرے پاس خبر یہ کہ عارف علوی صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے. تاریخ دیں گے یا نہیں دیں گے عارف علوی صاحب, اس سلسلے میں کچھ مزید مشاورت, کچھ مزید چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تاریخ بھی آ سکتی ہے اور اس سلسلے میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن عارف علوی صاحب عہدہ صدارت پر رہیں گے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی صاحب پہ ایک جگہ سے دباؤ ہے, اس دباؤ کے نتیجے میں وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. فواد چوہدری صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ میں انہوں نے جس طرح سے عارف علوی صاحب کو آل دا بیسٹ کہا, میں نے فواد چوہدری صاحب کو ٹویٹر پہ ہی کہا کہ لگے رہا ہے کہ آپ کے پاس خبر ہے کہ عارف علوی صاحب آج استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. لیکن میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق, اور یہ مجھے امید ہے کہ درست ثابت ہوگی, عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے, اور یہ جو ہے وہ آئینی طور پر اس پر کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہوگا. آخر میں جاتے آپ سے کہوں, عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب سے بھرپور محبت کا اظہار کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب سے یہ کہا ہے کہ خٹک انتہائی مایوس کر گیا ہے, خٹک ایک کھٹمل ہے, اور اس کھٹمل نے پارٹی کا خون چوسنے کی کوشش کی اور اب بھی کر رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.